خدا کے طور پہ آنر کر سکے. تو اس نے اس کو خدا نے انٹروڈیوس کروایا. اسی لیے خدا نے آدم اور حوا کو، اسرائیل کو، اس کے بعد کلیسیا کو چنا تاکہ وہ جو آسمان کی سوچ ہے اس کو زمین پہ انٹروڈیوس کروا سکے. جو کچھ خدا آسمان پہ سوچتا ہے، وہ مرضی جو وہ آسمان پہ رکھتا ہے، اس کو زمین تک لے کے آیا جا سکے. یہ خدا کی مرضی تھی. مگر آدم اور حوا ناکام ہو گئے، اسرائیل ناکام ہو گیا، اور کلیسیا آج ناکام ہو گئی ہے خدا کی مرضی کو زمین پہ انٹروڈیوس کروانے کے لیے. اور جیسے جیسے ہم اینڈ ٹائم کی طرف سفر کرتے چلے جائیں گے، خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کتنی کلیسیاؤں کو لیٹر لکھے. مکاشفہ کی کتاب میں خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسرے اور تیسرے بار 7 کلیسیاؤں. اور جو آخری کلیسیا اس کا کیا نام ہے؟ لودیکیا کی کلیسیا. یہ 7 دور بھی ہے، اور جو 7واں دور ہے، 7ویں کلیسیا ہے، یہ اینڈ ٹائم کی کلیسیا ہے. کہاں پہ پہنچ جائے یہ کلیسیا؟ کلیسیا لودیکیا کی کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے مسیح نے کہا کہ میں چرچ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. چرچ کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں دروازے پہ کھڑا ہوا. خدا باہر ہے، مسیح باہر ہے، اور اندر اس کی پرستش، عبادت یا اس کے نام سے کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم کا مطلب ہے ایز اے چرچ، اور اس کا مطلب پوری دنیا کے چرچ کی بات کی جاتی ہے. وہ دور جو ہے وہ آنے والا ہے جب مسیح چرچ میں رہ ہی نہیں سکتے. وہ دور جو ہے اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں جس میں جلد یا بدیر ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں آپ اس کو دیکھیں کہ جو ایماندار ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جائے. اور یہ جو ہے وہ ناکام ہو گئے. آدم اور حوا، اسرائیل، کلیسیا جو ہے. مسیح جب زمین پہ آیا اور اس نے اسرائیل کا ہیکل کا حال دیکھا، آپ ان سے پوچھتے تو ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی سب کچھ، لیکن مسیح نے کسی ایک چیز کو جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کیا، پاس نہیں کیا. اس درجے تک وہ پہنچ چکے تھے. ہمارا کام کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو زمین پہ لے کے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جیسی تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے وہ زمین پہ پوری ہونی چاہیے. میری زندگی میں، میرے گھرانے کی زندگی میں، اور وہ کلیسیا، وہ لوگ، جماعت خدا کے لوگوں کی جس میں تو نے مجھے رکھا ہے وہاں. یہ لیکن بجائے اس کے کہ ہم خدا کی مرضی کو زمین پہ لے کے آتے، ہم نے زمین کی مرضی خدا کو تھوپنے کی کوشش کی ہے اور کنٹینیو کر رہے ہیں. اور یہ کوششیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور مجھے یہ پورا ایمان ہے آپ میں سے ہر ایک شخص خدا کو پیار کرنے والا، اس کے کلام کو جاننے والا، اس کے کلام کو سمجھنے والا ہے. اگر آپ ابھی پوری طور پہ نہیں بھی سمجھتے تو وہ دور آ جائے گا کہ آپ کے لیے ڈیفرینشیٹ کرنا جو ہے مشکل نہیں رہے گا. تو ہمارا بلاوا جو ہے وہ خدا کی مانند بننے کا بلاوا، یہ ہمارے سامنے رکھا گیا. اس کے لیے شریعت دی گئی، اس کے لیے خیمہ اجتماع دیا گیا، اس کے لیے ہیکل دی گئی، قربانیاں دی گئیں، عیدیں دی گئیں، اور اس کے بعد جو ہے کلیسیا دی گئی. یہ سب کچھ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے، یہ کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ ہمیں خدا کی طرف سے مدد مل سکے. کیا بننے کی؟ خدا کی مانند بننے کی مدد مجھے اور آپ کو مل سکے. جب مسیح زمین پہ آیا تو مسیح کا پیغام کوئی دوسرا تھا؟ جی نہیں، مسیح کا بالکل یہی پیغام تھا. اس
کے لیے مقدس متی کی انجیل کا 5واں باب آپ پڑھیے، اور 5ویں باب کی جو آخری آیت ہے اس میں خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ان کو؟ کلام میں لکھا ہے، یہ پہاڑی باس ہے، اس میں لکھا ہے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پتہ نہیں اس وقت لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی، آج آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن جو سٹینڈرڈ خدا نے سیٹ کیا ہے مسیح نے اور اس کے بعد رسولوں نے، وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا باپ کی مانند بننا ہے، اس کی طرح ہم نے اس جگہ پہ پہنچنا۔ مانند بننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی طرح نظر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح عمل کرنا۔ کیا ہم پورا کر سکتے ہیں؟ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن سستی نہیں